یہ تھے آپ احباب کے سامنے محترم جناب قاری ابو ذر معاویہ صاحب بہت ہی خوبصورت آواز و انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ اس دوران اسٹیج کی زینت بنے ہمارے ایک اور مہمان قاری القرہ نجم القرہ حضرت قاری آفتاب سکندر صاحب، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور جلسہ انتظامیہ کی جانب سے بھی میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو احباب باہر تشریف فرما ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ محفل میں مل کر بیٹھنے سے زیادہ اجر ہے۔ اگر ہم دور سے چل کے تشریف لے آئے ہیں تو 2 قدم آگے کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں دے۔ میں عرض کر رہا تھا، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پیارے آقا اس کائنات میں آئے، اور جب حضور اس کائنات میں آئے تو ایک کتاب لے کر آئے جسے قرآن کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ کلام اللہ بھی ہے۔ پہلے انبیاء پر جو کتابیں اتری انہیں کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ پر تورات اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، حضرت داؤد پر زبور اتری، انہیں کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتری۔ تو میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ جب اوپر سے کوئی چیز نیچے آتی ہے تو درمیان میں مصطفیٰ ہیں، اور جب ہم کوئی اعمال کریں گے تو نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے گی، تب بھی درمیان میں حضور کا طریقہ آئے گا، درمیان میں مصطفیٰ ہیں۔ جن کو میری سمجھ آ رہی وہ کہ سبحان اللہ۔ نیچے اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے، درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے کوئی عمل اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ۔ اگر اللہ انسانیت کو کوئی پیغام دے رہے ہیں تو درمیان میں اپنے محبوب کو رکھا۔ گویا میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، اگر اللہ اپنے محبوب کو درمیان میں ذریعہ بنا رہا ہے کوئی پیغام ہم تک پہنچانا ہو، تو ہم اگر کوئی عمل پیش کریں تو ہمارا عمل سنت سے رد نہ کرتا ہو، مخالفت نہ ٹکراتا نہ ہو، ہمارا عمل ایسے ہو اوپر سے قرآن آئے مصطفیٰ کے قلب اطہر سے ہو کر ہم تک آیا، ہمارا عمل مصطفیٰ کی سنت سے ہو کر اوپر جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی پوچھنے والے نے حضرت ام عائشہ سے پوچھا کہ حضور کی نعت بتائیں، حضور کی بات بتائیں، تو کہنے ام عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگا پڑھا ہے۔ تو کہا الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے، سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن مجھے آقا کا چہرہ بتا، تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن مجھے آقا کی زلفیں بتا، تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ قرآن مجھے آقا کا سینہ بتا، تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ قرآن مجھے آقا کی کملی دکھا، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ قرآن مجھے آقا کا کمبل دکھا، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ قرآن مجھے آقا کی دستار بتا، تو قرآن کہتا ہے یاسین۔ قرآن مجھے آقا کی رحمت بتا، تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے قرآن مجھے آقا کا نام بتا، تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اے قرآن مجھے آقا کا ابو بکر بتا، تو قرآن کہتا ہے والذین معہ۔ اے قرآن مجھے آقا کا عمر بتا، تو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار۔ اے قرآن مجھے آقا کا عثمان بتا، تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اے قرآن مجھے آقا کا علی بتا، تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا۔ اے قرآن مجھے آقا کے یار بتا، آقا کے وفادار بتا، آقا کے حبدار بتا، آقا کے جانثار بتا، تو قرآن پکار کے اٹھتا ہے
ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون۔ آقا سارے کے سارے قرآن میں، قرآن سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر آتا۔ ہمارے اگلے مہمان میں دعوت نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب ثنا خان حبیب خدا مداح صحابہ اہل بیت، محترم جناب قاری محمد اسامہ صاحب۔